السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا معهم برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو ہماری سورت ہے اس کا نام ہے سورۃ الاعلی. اور بعض کی جو کتابیں ہیں تفاسیر کی اور حدیث کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر اس سورت کو سبحہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. جیسے ابھی ہم انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر کے اندر جائیں گے، اس کا تعارف دیکھیں گے وہاں پر. جی تفسیر سورۃ سبحہ وہی مکیہ. تھوڑا سا تعارف ہے اس سورت کا. ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو اس سورت کے ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے ذکر کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے وہی مکیہ، کہ یہ سورت جو ہے یہ مکیہ ہے. اور پھر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے دلیل کے طور پر ایک واقعہ نقل کیا ہے اور وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ، کہ یہ سورت مکی ہے اور اس کی کیا دلیل ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ما رواہ البخاری، کہ بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو کہ صحیح البخاری ہے اس میں روایت کیا ہے. عن البراء ابن عازب، ایک صحابی ہیں البراء ابن عازب، وہاں ان سے نقل کیا ہے. وہ صحابی جو ہیں وہ فرماتے ہیں اول من قدم علینا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم، کہ مدینہ میں جب اسلام پھیلنا شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ کے اندر تھے، مدینہ ابھی ہجرت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، لیکن مدینہ کے اندر جو لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مکہ سے 2 صحابہ کو روانہ فرمایا. سب سے پہلے جو صحابی وہاں پر گئے ہیں وہ مصعب ابن عمیر تھے اور ابن ام مکتوم. یہ 2 صحابہ جو تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان دونوں حضرات نے ہجرت فرمائی تھی مکہ سے مدینہ. فجعل یقرئان القرآن، تو کیا کرتے تھے یہ وہاں جا کر لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے، قرآن سکھاتے تھے. ثم جاء، پھر ان 2 حضرات کے بعد کون آیا؟ عمار ابن یاسر و بلال، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، و سعد بن ابی وقاص. یہ 3 صحابہ جو تھے اس کے بعد گئے. ثم جاء عمر بن الخطاب فی 20، اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 صحابہ کے ہمراہ مدینہ پہنچے.
ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے. فما رأيت اہل المدینة فرحوا بشیء فرحهم به، کہ میں نے اس دن، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اس دن جتنا مدینہ والے خوش تھے اس سے بڑھ کر میں نے اور کسی، یعنی اس سے زیادہ خوش میں نے کبھی مدینہ والوں کو نہیں دیکھا جس دن اس دن وہ لوگ خوش تھے. حتی رأیت الولائد والصبیان، یہاں تک کہ چھوٹے بچے، تھوڑے سے جو بڑے بچے ہیں، وہ یقولون، وہ کہہ رہے تھے ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاء، یہ اللہ کے رسول آ گئے، یہ اللہ کے رسول آ گئے. لوگ جو تھے وہ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے تھے، گلیوں میں کھڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے. فما جاء حتی قرأت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پہلے میں نے سبح اسم ربک الاعلی اور کچھ دوسری صورتیں جو ہیں وہ میں نے یاد کر لی تھی، وہ میں نے سیکھ لی تھی. یا ہمارا جو سمجھنے کی جگہ ہے وہ یہاں پر ہے، یہاں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے ابھی ہجرت نہیں کی تھی کہ میں نے سبح اسم ربک الاعلی یاد کر لی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تو یاد کی. تو یہ دلیل ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ مکی ہے. یہ تو تھا اس کے مکی ہونے کی دلیل. آگے جو ہے اس کا دوسرا اس کا جو فضائل ہیں یا کچھ تعارف ہے وہ آگے ہے، جو ہم کافی دنوں سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، وہ بار بار یہاں پر رپیٹ ہو رہا ہے اور اس کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. اچھا، یہاں سے شروع ہو رہا ہے. وثبت فی الصحیحین، صحیحین جو ہے دیکھیں وہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم، یہ دو کتابوں کو ملا کر صحیحین کہتے ہیں. کہ صحیحین میں یہ حدیث آئی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاذ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہلا صلیت بسبح اسم ربک الاعلی، تم لوگوں کو سبح اسم ربک الاعلی کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ والشمس وضحاها، یہ سورت کیوں نہیں پڑھتے؟ واللیل اذا یغشا، یہ سورتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یہ ہم نے یہ واقعہ جو ہے وہ پڑھ لیا ہے کہ اس طرح کی جو متوسط صورتیں ہیں یہ اکثر اوقات جو ہیں وہ عشاء کی نماز میں تم پڑھنی چاہیے تمہیں. ورول، آگے جو یہاں سے جو ایک حدیث شروع ہو رہی ہے وہ یہاں سے ہے. ورول امام احمد عن نعمان بن بشیر، کہ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت نعمان بن بشیر سے روایت کیا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی العیدین بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے اور دوسری رکعت کے اندر حل اتاک حدیث الغاشیہ، جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھ لی ہے، وہ پڑھتے تھے. جی میں اس کو ساتھ ساتھ میں اچھا یہاں پر پھر آگے جو ہے ایک حدیث یہاں سے چل رہی ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے. وقد روى الامام احمد فی مسندہ، امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے مسند ابن امام احمد، اس میں وہ روایت کرتے ہیں من حدیث ابی ابن کعب و عبداللہ ابن عباس و عبد الرحمن ابن ابزہ و عائشہ ام المؤمنین، ان حضرات سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر سبح اسم پڑھتے تھے اور وطر کی دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے اور تیسری رکعت کے اندر قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے. اور وزادت عائشہ، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں والمعوذتین، اور کبھی کبھی معوذتین بھی پڑھ لیتے تھے وطر کی رکعتوں کے اندر. یہاں تک جو تھا ہمارا تعارف ختم ہو گیا ہے، ابھی ہم اپنے چلتے ہیں اپنی سورت کی طرف.
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، سبح، سبح جو ہے یہ ایک فعل ہے جس کا مطلب ہے تسبیح بیان کرو۔ اسم، اسم کہتے ہیں نام کو، اور ربی کا کہتے ہیں تمہارے رب، اور الاعلی کہتے ہیں بہت زیادہ شان والا۔ سبح اسم ربک، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، الاعلی جو کہ بڑی ہی اونچی شان والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے جو کہ بڑی ہی اونچی شان والا ہے۔ الذی خلق فسوی، الذی جس نے، خلق تخلیق کیا، فسوی تو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ الذی جس نے، خلق تخلیق کیا، فسوی تو ٹھیک ٹھیک تخلیق کیا۔ ہم نے سورۃ التین کے اندر ہم نے پڑھا تھا فسوا، سوا یسوی کا مطلب ہوتا ہے صحیح طریقے پر بنانا، ٹھیک بنانا، سیدھا بنانا۔ تو اللہ رب العزت نے تخلیق بھی کیا ہے اور خوبصورت انداز میں تخلیق کیا ہے۔ انسان کے جسم کے تمام جو اعضاء ہیں وہ بالکل صحیح جگہ پر لگے ہیں، بڑے خوبصورتی سے لگے ہیں، تو یہاں اس کی طرف اشارہ ہے۔ والذی، اور جس نے، قدر، قدرہ کا مطلب ہوتا ہے، قدرہ کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ قدرہ کا پہلا مطلب جو ہے وہ اس سے مراد ہے تقدیر، تقدیر لکھنا، اور دوسرا جو مطلب ہوتا ہے قدرہ کا وہ ہوتا ہے اندازہ لگانا۔ فہدہ، والذی قدرہ جس نے مقدر کیا یا تقدیر لکھی، فہدہ تو ہدایت دی۔ کیسے ہدایت دی اور کیسے تقدیر کیا؟ احادیث میں آتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے بننے سے 50,000 پہلے جو تھی وہ انسانوں کی تقدیر لکھ دی تھی، اور اس کا جو عرش تھا اس وقت پانی پر تھا۔ جب ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر لکھ دی جاتی ہیں کہ یہ کتنی زندگی گزارے گا، رزق کتنا ملے گا، اور یہ شقی بدبخت ہوگا یا سعید یا نیک بخت ہوگا، کیسے اعمال کرے گا۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ پیٹ کے اندر ہی لکھ دی جاتی ہیں انسان کی پیدائش سے پہلے پہلے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی، فہدا تو ہدایت دی۔ فہدا، ہدایت سے مراد یہ وہ ہدایت نہیں ہے جو کسی کو مل جاتی ہے تو وہ نیک اعمال کرنے لگ جاتا ہے، نہیں۔ اس ہدایت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے رہنے کے مطابق، رہنے سہنے کے طریقے اور آداب سکھلا دیے ہیں۔ انسان کو طریقہ سکھلا دیا ہے، کھانا کیسے ہے، پہننا کیسے ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جانوروں کو بتا دیا ہے، جو گوشت کھانے والے جانور ہیں وہ گوشت ہی کھاتے ہیں، وہ چارہ نہیں کھاتے، جو چارہ کھانے والے ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے۔ جب بھی کوئی جانور، چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے پیٹ سے کچھ چیزیں لے کر آتا ہے اللہ کی طرف سے ہی۔ تو اس سے مراد وہ ہدایت ہے، اس سے مراد وہ ہدایت نہیں ہے جو مسلمانوں کو ملتی ہے تو وہ نیک اعمال شروع کرنا کر دیتے ہیں، کافروں کو ہدایت ملتی ہے تو وہ اسلام میں آ جاتے ہیں۔ اس سے مراد وہ ہدایت نہیں ہے، اس ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو ہر جاندار اپنے ماں کے پیٹ سے لے کر آتا ہے، جو اس کی کام آتے ہیں زندگی گزارنے کے آداب، طور طریقے۔ اس سے مراد وہ ہدایت ہے۔ والذی اخرج المرعى، و اور الذی جس نے، اخرجا نکالا، المرعى، مرعى کہتے ہیں چارہ، چارہ جو جانور کھاتے ہیں یہ وہ چارہ، اس نے چارہ نکالا زمین سے۔ تو جعل بنا دیا، ہو اس کو، تو اس کو بنا دیا، کس کو بنا دیا؟ اس چارے کو بنا دیا، غثاء، سوکھا، سوکھا بنا دیا، خشک بنا دیا،
احوا کالے رنگ کا بنا دیا. کہ جب یہاں پر دیکھیں ایک اشارہ ہے زندگی کے بارے میں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ چارے کو بناتے ہیں، جب وہ اگتا ہے بڑا تر و تازہ ہوتا ہے، اس کی خاص قسم کی اسمیل ہوتی ہے اور وہ دیکھنے میں سر سبز ہوتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے. لیکن کچھ دنوں کے بعد اگر وہ پڑا رہے تو وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جو چارہ ہے وہ تنکے بن جاتا ہے اور اس کا جو سبز رنگ ہے وہ کالا رنگ اختیار کر لیتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ زندگی جتنی مرضی خوبصورت ہو جائے، جتنی مرضی شاندار ہو جائے، اس کا جو اینڈ ہے وہ ایسے ہے کہ وہ ساری جو رونقیں ہیں وہ زندگی کی چھن جائیں گی. یہ دنیا کی طرف اشارہ ہے. جس طرح چارہ شروع میں سبز ہوتا ہے، آخر میں آ کے وہ کالا اور خشک بن جاتا ہے، اسی طرح زندگی ہے، جتنی مرضی وہ اس میں رونقیں ہوں، شاندار ہو، سہولتیں ہوں، ایٹ دی اینڈ وہ سہولتیں جو سب چھن جائیں گی اور دنیا فانی ہے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، سا ان قریب، نقرئ ہم پڑھائیں گے، کا تمہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی جی ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تو نہیں، تنسا آپ بھولیں گے، کہ اے نبی جی ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں. الا ما شاء اللہ، الا مگر، ما جو، شاء چاہے گا اللہ. تو اس پوری آیت کا ترجمہ ایسے بن جائے گا کہ اے نبی جی ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں مگر جو آپ کا رب چاہے گا. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک اور مسئلہ سمجھ لیں. آپ حضرات نے اکثر اوقات سنا ہوگا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، یہ آیت ناسخ ہے. تو اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے. قرآن پاک میں بعض اوقات ایک آیت اترتی ہے، کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد وہ منسوخ ہو جاتی ہے، اس کا وہ حکم نہیں رہتا. مثال کے طور پر شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اے مسلمانوں جب آپ میرے محبوب کی ملاقات کے لیے جاؤ تو جانے سے پہلے کچھ مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اس کے بعد ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے جایا کرو. یہ شروع میں حکم تھا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا کہ اب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ملاقات سے پہلے صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ حکم جو تھا وہ نکل گیا. اسی طرح بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیتے ہیں، ان کو منسوخ کر لیتے ہیں. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اے نبی جی جو آیتیں منسوخ نہیں ہوئی ہیں وہ آپ کو یاد رہیں گی، اور جو آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں وہ آپ کو بھول جائیں گی اپنے رب کی مشیت سے. انہو یعلم الجہر وما یخفی، انہو بے شک وہ یعنی اللہ، یعلم جانتا ہے، الجہر جہر کہتے ہیں اس آواز کو جو کہ بلند ہوتی ہے، وما اور ما جو، یخفا جو خفی ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے. اللہ کے لیے جو اونچی آواز ہے وہ بھی اونچی آواز ہے، اور جو پست آواز ہے وہ بھی اونچی آواز ہی ہے. یہ تفریق جو ہے وہ ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے بید بھی جانتا ہے، جو وسوسے دلوں میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. انہو بے شک وہ، یعلم جانتا ہے، الجہر اونچی آواز، وما یخفا اور جو چھپی ہوئی ہے وہ آواز، دونوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہاں تک جو ہے ہم اپنے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا، اور جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز دیا. یہاں پر دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قدرہ کے دو مطلب ہیں. پہلا مطلب ہے تقدیر بنانا، اور دوسرا ہے انداز بنانا، اندازے سے بنانا، صحیح انداز. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے انداز والا مطلب لیا ہے، اور بعض مفسرین نے تقدیر لکھنے کا مطلب لیا ہے. دونوں مطلب ہی یہاں پر ہو سکتے ہیں. پھر راستہ بتایا، اور جس نے سبز چارہ زمین سے نکالا،
پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا۔ اے پیغمبر ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تم بھولو گے نہیں سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ یقین رکھو وہ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز ایک خاص انداز سے بنائی ہے، پھر ہر ایک کو اس کے مناسب دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ یہ مطلب ہدایت کا تھا جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ پھر آگے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے چارہ نکالا پھر اس کو کوڑا بنا دیا، اشارہ اس طرف ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ کچھ عرصے اپنی بہار دکھانے کے بعد وہ بد شکل اور پھر فنا ہو جاتی ہے۔ پھر آگے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر رہتی تھی کہ کہیں آپ قرآن کریم کا کچھ حصہ بھول نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اطمینان کرا دیا کہ ہم آپ کو بھولنے نہیں دیں گے، البتہ اللہ تعالیٰ جن احکام کو منسوخ کرنا ہی چاہے گا انہیں آپ بھول سکتے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 میں گزرا ہے۔ جی، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، نُيَسِّرُ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آسان بنا دیں گے، اور کا مطلب ہوتا ہے آپ کو، ہم آپ کو آسان بنا دیں گے، لِلْيُسْرَى آسانی والی چیز کے لیے۔ اچھا، یہاں پر ہم نے پچھلی ایک سورت کے اندر بھی یہ بات کی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اللہ سے کیسے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ ہم ایسے نہیں کہتے کہ اے اللہ مجھے اس کام کے لیے آسان کر دے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی جی ہم آپ کو آسان کر دیں گے آسانی والی چیز کے لیے۔ آسانی والی چیز کون سی ہے؟ وہ دین ہے، دین کے احکامات ہیں، دین پر چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ دین تو ہے ہی آسان، اس میں مشکل بات کوئی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو آسان کر دیں گے کہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ بالکل دین پر چلنے والی بنا دیں گے کہ آپ کے لیے نیک اعمال کرنا اتنے آسان ہو جائیں گے کہ آپ کو کوئی کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ فذکر، تو آپ نصیحت کیجئے، تو آپ یاد کروائیے، یاد دہانی کروائیے، ان اگر نفعت فائدہ دے الذکر یاد دہانی، تو اے نبی جی آپ یاد کروائیے جب یاد دہانی نفع دے۔ دیکھیں یہاں پر ایک بہت ہی پیارا اسلوب ہے تربیت کرنے کا۔ قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں جگہ جگہ تربیت کرنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے جو ماتحت ہیں ان کی کیسی تربیت کریں، ان کو کیسے یاد دہانی کرائیں۔ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو اس پر الگ سے ایک دفعہ بات کریں گے کہ قرآن پاک نے کن کن اسلوبوں کے ساتھ ہمیں تربیت کرنے کا بتایا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ نبی جی آپ نے ہر جگہ پر نصیحت کرنے نہیں بیٹھ جانا، آپ نے نصیحت اس جگہ کرنی ہے جہاں آپ کو یقین ہو کہ آپ کی یہ نصیحت کرنا آپ کو فائدہ دے گی۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نصیحت کرنا وہ فائدہ نہیں دیتی، ماحول ایسے ہوتا ہے یا جس کو آپ نصیحت کر رہے ہیں وہ اس موڈ میں نہیں ہوتا، تو آپ کا نصیحت کرنا وہ فضول جاتا ہے اور اس بات کی ویلیو بھی گر جاتی ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے موقع شناس ہونا ہے، آپ نے مرد شناس ہونا ہے، آپ نے وقت شناس ہونا ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ نے نصیحت کرنی ہے۔ اس آیت کے بارے میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی ہی پیارا ایک قول ذکر کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ اس کو ذکر کرتا ہوں تاکہ ہمیں اور زیادہ اس کے اندر تھوڑی سی، جی یہاں پر جی یہاں پر ہے وہ دیکھیں، وَمِنْهَا هُنَا يُؤْخَذُ الْأَدَبُ فی نشر العلم، تو یہاں سے علم پھیلانے میں ہمیں ایک ادب ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ کما قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں ما انت بمحدث قوما
हदीसन ला तबलुगुहु उकूलुहुम इल्ला काना फितनतन लिबादिहिम, कि लोगों से जब बात करो तो उनका जो मेंटल लेवल है, जो उनका दिमागी लेवल है, उस लेवल को सामने रख के बात करो। अगर आप किसी देहाती से बात कर रहे हैं, किसी आम आदमी से बात कर रहे हैं, तो बड़ी ही आसान बात करो। अगर किसी आप पढ़े लिखे से, किसी दानश्वर से बात कर रहे हो, तो उसके अंदाज में बात करो। तो बात करने से पहले अगले बंदे का लेवल हम चेक कर लें, वो किस लेवल का है, किस तरह की बात वो लेना उसको आसानी होगी, उस तरह की बात हम करें। अगर हम इस चीज का ख्याल नहीं रखेंगे बात करते वक्त, तो क्या होगा, क्या ना फितनतन लिबादिहिम, तो आपकी जो नसीहत है वो उल्टा फितना बन जाएगा उनके लिए। वकाल, और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक बड़ा ही मशहूर कौल है, हद्दिसिन नास बिमा यारिफून, कि लोगों से बात करो उस चीज में जो वो जानते हैं। अतुहिब्बूना, क्या आप लोग पसंद करते हो, अन युकज़्ज़ब अल्लाहु व रसूलुहु, कि तुम्हारे रब की तकदीब की जाए और तुम्हारे रसूल को झुटलाया जाए। हम ना एक दफा, हम एक मैं अपना इस आयत से जुड़ा हुआ आपको वाकया सुनाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगी। हम एक तबलीगी सफर में कालाम गए हुए थे। वहां एक मस्जिद के अंदर हमें एक जगह पर बात करने का मौका मिला। तो हमारे एक साथी थे, उन उन्होंने थोड़ा सा बात की लोगों के साथ, और वो दीन का इल्म सीखने के फजाइल बयान कर रहे थे। तो उन्होंने अपने बयान के दौरान ये बात कह दी कि जो आदमी किसी आलिम के साथ नमाज पढ़ेगा, गोया उसने अल्लाह के नबी के साथ नमाज पढ़ी। जिसने किसी आलिम के साथ हाथ मिलाया, गोया कि उसने अल्लाह के नबी के साथ हाथ मिलाया। और इस तरह की 3-4 बातें और कह दी, जिससे लोग जो हैं वो बड़े शशोपंज में पड़ गए कि यार ये तो बहुत ही बड़ी हदीस है, बड़ी बात कह दी आप लोगों ने। तो वो थोड़ा-सा वहाँ पर जो थी ना, वो बातचीत शुरू हो गई, लोग पूछें ये हदीस कहाँ पे आई है, ये हुआ। तो मैंने अपने फ़ोन से मौलाना जमीलुर रहमान रहिमहुल्लाह, जो कि बहुत बड़े शेख थे, वो फ़ौत हो गए हैं, उनको मैंने फ़ोन किया और मैंने उनको सारी जो थी वो सूरत-ए-हाल बताई कि इस तरह हमारे साथी ने एक हदीस बयान की है, तो क्या ये हदीस ठीक है? अगर ठीक है तो आप बता दीजिए कौन-सी किताब में है, और अगर गलत है तब भी बता दीजिए। क्योंकि अभी हम शुरू-शुरू में सफ़ों में थे, क्लासों में थे। तो मौलाना साहब ने मुझे कहा कि भई अगर ये हदीस ठीक भी होती, तो तुमको नहीं चाहिए था ये हदीस बयान करना, क्योंकि लोगों की अकल के मुताबिक बात करते हैं। ये इस तरह की हदीस आप जहाँ भी बयान करेंगे, अगरचे ठीक भी होगी तो गलत होगी। इसलिए बाज़ औक़ात हदीस या बात आपकी ठीक होती है, लेकिन लोगों का मेंटल लेवल इतना नहीं होता कि वो बात को हजम कर सकें। तो जब वो हजम नहीं कर पाएंगे तो कहेंगे ये हदीस ही गलत है, हालांकि हदीस ठीक होती है। तो आप क्या अक्लमंदी से काम ना लेना, ये सबब बन गया इस बात का, लोगों ने सही हदीस ही जुटला दी। इसलिए जब भी हम कहीं बात करें, लोगों के लेवल पर आकर उनकी अकल के मुताबिक जितना उनका लेवल है, जितनी वो बात हजम कर सकते हैं, उस अंदाज में बात करें। अल्लाह ताला हमें जो है ना ये उसलूब सिखाए। बड़ा ही कीमती उसलूब है तरबियत करने का, बात सुनाने का। जी, अभी चलते हैं अपनी। सयज़्ज़करु मन यख्शा, सयज़्ज़करु, तो नसीहत पकड़ लेगा, मन जो यख्शा डरेगा। यानी कि जिस आदमी के अंदर, दिल के अंदर खौफ होगा, वो नसीहत को पकड़ लेगा, वो नसीहत को कबूल कर लेगा। इससे एक अदब हमें और मिलता है कि देखें, हमने पहले लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करना है, आखिरत का खौफ पैदा करना है। जब वो डरेंगे, जब उनके अंदर खौफ होगा, कोई शर्म हया होगी, उसके बाद जो है वो नसीहत को कबूल करेंगे। अगर दिल सख्त होगा, नरम नहीं होगा, तो वो आपकी बात नहीं लेगा। वयतजन्नबुहल अशqa, वयतजन्नबु, और इज्तिनाब करेगा, हाँ, उस नसीहत से, अल अशqa, जो कि बदबख्त होगा, और जो बदबख्त होगा उस नसीहत से इज्तिनाब करेगा। अल्लज़ी, जो यसला, दाखिल होगा, अन्नार, आग में, अल कुबरा, जो कि बड़ी आग होगी। सुम्मा, फिर, ला, नहीं, यमूतु, मरेगा,
फीहा उस आग में, वला और ना ही यहया जिंदा रहेगा। यहाँ पर सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, कि ना ही उसको मौत आएगी उस आग के अंदर और ना ही वो जिंदा रहेगा उस आग के अंदर। इस आयत में इशारा है कि जो जहन्नमी लोग होंगे उनका जो तर्ज जिंदगी होगा जहन्नुम के अंदर, वो इस तरह का होगा कि वो बड़ा ही काबिल तरस होगा, कि ना तो वो मरेंगे कि भाई जान छूटे, मौत तो आएगी नहीं, और ना ही वो इस तरह का जिंदगी होगी कि उससे बंदा कोई मजा लूट सके कि भाई कुछ जिंदा रहने का सामान हो, नहीं, बदतर हालत होगी। मौत आएगी नहीं, और अगर मौत नहीं आएगी तो जिंदगी होगी, लेकिन जिंदगी किसी काम की नहीं होगी, किसी यानी कि मजा नहीं होगा, क्योंकि अजाब है। तो यहाँ पर इमाम अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्लाह ने फरमाया है कि ये आयत जो है वो काफरों के बारे में है, कि काफरों को ना मौत आएगी ना उनको जिंदगी मिलेगी, बदतर होगी। लेकिन जो मुसलमान होंगे, जो ईमान वाले होंगे, उनको मौत आ जाएगी। जितना उनको अजाब उनके गुनाहों के बकदर मिलना होगा, उतना अजाब मिलने के बाद उनको जहन्नुम के अंदर मौत आ जाएगी थोड़ी देर के लिए। फिर क्या होगा, फिर उनको उनकी शफाअत की जाएगी, अल्लाह के नबी शफाअत करेंगे, अल्लाह ताला खुद शफाअत करेंगे, या उनका कोई कुरान या कोई बच्चा हाफिज कुरान शफाअत करेगा, तो अल्लाह ताला उनको आग से निकाल लेंगे, तो बिल्कुल जले हुए कोयले की तरह होंगे। तो फिर जन्नत के बाहर जो एक नहर है जिसे नहरुल हयात बोलते हैं, उसके अंदर उनको गोता लगवाया जाएगा, जिससे जिंदगी के आसार जो हैं दोबारा उनके अंदर पैदा हो जाएंगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आगे फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क़द अफ़लह मन तज़क्का, क़द तहकीक बेशक, अफ़लह फला पा गया, मन तज़क्का जिसने तज़किया हासिल किया, जिसने अपने नफ्स को पाक बना लिया नेक अमाल करके, व ज़करा और याद किया, इस्मा नाम, रब्बिही अपने रब का, फसल्ला तो नमाज पढ़ी, या अपने रब का नाम लिया और नमाज पढ़ी। फिर आगे जो है अगली आयत के अंदर अल्लाह ताला जो है हमारा तर्ज अमल बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बल तुसीरूनल हयात दुनिया, मगर ऐसा नहीं है, तुसीरून तुम तरजीह देते हो, तुम प्रायोरिटी देते हो, अल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी को आखिरत की जिंदगी पर, वल आखिरतु, हालांकि वल आखिरतु और आखिरत की जो जिंदगी है, खैरुन वो ज्यादा अच्छी है, व अबका और ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी और आखिरत की जिंदगी जो है वो खत्म नहीं होगी। इन्ना हादा, ये जो बातें हैं कि दुनिया आरजी है, आखिरत बेहतर है, ये बातें लफी हैं असुहुफ, सुहुफ जो है वो जमा का लफज है, इसका जो मुफरद है वो सहीफा है, और अल ऊला पहले, ऊला कहते हैं पहले, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन्ना हादा इस तरह की बातें लफी सुहुफिल ऊला पहले सहीफों के अंदर भी थी। पहली सहीफे कौन से थे? जो तौरात थी, जो इंजील थी, जो जबूर थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जो कुछ सहीफे नाजिल हुए थे वो थे। इस तरह की जो बातें थीं वो पहले सहीफों के अंदर भी मौजूद थीं। कौन से सहीफे? सुहुफी इब्राहीमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफे, व मूसा और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों के अंदर इस तरह की बातें पहले भी दर्ज थीं। अब इसका आगे तर्जमा देख लेते हैं। और हम तुम्हें आसान शरीयत पर चलने के लिए सहूलत देंगे, लिहाजा तुम नसीहत किए जाओ अगर नसीहत का फायदा हो। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो नसीहत मानेगा, और उससे दूर रहेगा जो बड़ा बदबख्त होगा। जो सबसे बड़ी आग में दाखिल होगा फिर उस आग में ना मरेगा और ना जिएगा। फलाह उसने पाई है जिसने पाकीज़गी इख्तियार की और अपने परवरदिगार का नाम लिया और नमाज पढ़ी। लेकिन तुम लोग दुनियावी जिंदगी को मुकद्दम रखते हो, हालांकि आखिरत कहीं ज्यादा बेहतर और कहीं ज्यादा पायदार है। ये बात यकीनन पिछले आसमानी सहीफों में भी दर्ज है, इब्राहीम और मूसा अलैहिमुस्सलाम के सहीफों में। अल्लाह ताला ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शरीयत अता फरमाई है वो बिज़ाते खुद आसान है। फिर मजीद तसल्ली दी गई है
کہ ہم اس پر چلنے کو بھی آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ نیچے پھر ہے یعنی زندہ رہنے کا کوئی آرام اسے حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک بڑی ہی قابل غور بات ہے، یہاں پر دیکھیں حضرت نے لکھا ہے کہ سورۃ الاعلیٰ کا ترجمہ اور اس کا حواشی 1 رمضان المبارک 2 ستمبر 2008 کو دمام اور مدینہ کے درمیان لکھے گئے، یعنی حضرت نے یہ چیز سفر میں لکھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو جزائے خیر دے، دمام اور مدینہ کے سفر کے درمیان۔